اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اپنے ارشادات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، سورۃ الجمعہ جب نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ جب یہ حصہ تلاوت فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، سارے لوگوں کے قلوب و اذہان کو پاک اور صاف کرتا ہے، اور طہارت قلبی اور طہارت ظاہری اور طہارت باطنی عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک میرے حبیب آئے نہیں تھے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ حضور آئے نہیں تھے تو تم کھلی ضلالت میں تھے۔ حضور آئے نہیں تھے تم کھلی غوایت میں تھے، راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے، صراط مستقیم کی خبر نہیں تھی، جادہ حق کا علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب کے آنے کی برکت سے تمہیں نور ایمان مل گیا، میرے حبیب کے آنے کی برکت سے تمہیں نور عرفان مل گیا، میرے محبوب کے آنے کی برکت سے تمہیں طہارت ظاہری نصیب ہو گئی، میرے محبوب کے آنے کی برکت سے تمہیں طہارت باطنی حاصل ہو گئی، میرے محبوب کے آنے کی برکت سے تمہیں نور ایمان بھی مل گیا، اور رب رحمان کی معرفت بھی تمہیں حاصل ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلقہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا، وہ بعد میں آئیں گے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اللہ کے نبی انہیں بھی پاک کریں گے جو بعد میں آئیں گے، اللہ کے نبی ان کے بھی مزکی ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کے بھی مطہر ہے جو بعد میں آئیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، جب حبیب یہ پڑھ رہے تھے ہم بار بار پوچھ رہے تھے، یہ بڑی پتے کی بات ہے یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کی آپ بشارت دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی آپ خبر دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہمارے بعد آئیں گے، اور وہ آپ کے فیض سے بھی فیض یاب ہوں گے، آپ کے علم سے بھی فیض یاب ہوں گے، آپ کی روحانیت سے بھی فیض یاب ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بخاری میں موجود ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے جواب نہیں دیا، اور پھر فرماتے ہیں، وفینا سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، فوضع رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، آپ کی بارگاہ میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ فارس کے رہنے والے طویل العمر صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی میں آنے والے طویل العمر صحابی ہیں۔ کئی پچھلے دور کے راہبوں سے ہوتے ہوئے آئے، یہود و نصارہ کے قسیسین احبار و رہبان سے ہوتے ہوئے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا ہاتھ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے کاندھے پر رکھا اور آپ نے فرمایا، سنو، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، فرمایا ایک دور آئے گا، ایمان جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جائے گا، ایمان جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ کہکشاں تک پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ وہ ثریا تک پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ وہ جو ہے آسمانوں سے جا ٹکرائے گا۔ میرے حبیب نے فرمایا ان کو جو ایمان ملے گا اور اس ایمان تک پہنچیں گے، اس ایمان کو پائیں گے، آپ نے فرمایا وہ اس سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خاندان کا بندہ ہوگا۔ دین ثریا تک پہنچا، دین کہکشاؤں تک پہنچا، دین فضاؤں تک پہنچا، اس کو کون پائے گا؟ میرے حبیب نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، فرمایا اہل فارس میں سے، فارسیوں میں سے، ان لوگوں میں سے ایک بندہ اس کو پالے گا اور پھر اس کو کائنات میں پھیلائے گا، کائنات میں اس کو پھیلائے گا۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کون سا آدمی مراد ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ایمان ثریا تک پہنچے گا، ان کو پانے کے بعد کائنات میں پھیلائے گا، ایمان کہکشاؤں تک پہنچے گا، ان کو حاصل کرنے کے بعد زمین پر پھیلائے گا، آسمان کی فضاؤں تک ایمان اور دین پہنچے گا اور پھر وہ لے کر کے کائنات پر پھیلا دے گا۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کے پہلے مصداق، پہلے حقدار، پہلے مستحق ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ میرے پاس کشف المحجوب ہے، اللہ اکبر، امام صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے 10ویں صدی ہجری کی، 4تھی صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 1000 سال یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ کہتے ہیں حنفیوں میں کوئی ولی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں حنفیوں میں کوئی کامل بزرگ نہیں ہوتا، حنفیوں میں کوئی جناب والا اللہ والا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں، اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ مانیے حضرت امام حضرت داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حنفیوں کے امام ہیں اور اللہ کے کاملین کے صف اول کے بندے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، فرماتے ہیں امام اعظم کون ہیں؟ سنیے گا، فرماتے ہیں امام امامان، امام امامان، یاد رکھیے گا، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے مجتہدین امام ہیں، بڑی شان والے امام ہیں، بڑے مقام والے امام ہیں، مگر سارے کے سارے ہمارے امام صاحب کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، سارے کے سارے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ؟ یہ میرے پاس تنویر الابصار ہے جو کہ فتاوی
شامی کا پہلا متن ہے، یہ فرماتے ہیں یہ کون ہیں، اور اس کے تحت جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو داود، آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کئی حدیث مبارکہ موجود ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشاد موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ فرمایا لا تسبوا قریشا، لا تسبوا قریشا فإن عالمها يملأ الارض علما، فرمایا اے لوگو قریش کو برا بھلا مت کہا کرو، قریش کی انسلٹ مت کیا کرو، اللہ نے قریش میں ایک ایسا عالم پیدا کرنا ہے، قریش میں ایک ایسا عالم آئے گا یملأ الارض علما، پوری کائنات کو جو ہے وہ علم سے بھر دے گا، پوری کائنات کو جو ہے علم سے بھر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم، وہ وقت دور نہیں ہے لوگ سواریاں جو ہے چلائیں گے، لمبے سفر کریں گے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کی بات نہیں ہو رہی، ہاں ہم بھی لمبے سفر کرتے ہیں، مگر کس کے لیے؟ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے بچے بھی دنیا کی خاک چھانتے ہیں دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، علم دین مراد ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا یوشک قریب ہے ان یضرب الناس اکباد الابل، لوگ سواریوں کا جگر جلائیں گے، لوگ سواریوں کی پیٹھ پر سفر کریں گے، یطلبون العلم، علم حاصل کرنے کے لیے، فلا یجدون عالم من عالم المدینہ، فرمایا لیکن عالم مدینہ سے زیادہ علم والا کسی کو نہیں پائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ عالم مدینہ کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، اس سے مراد امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور ہمارے امام کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ سنو، ہمارے امام کے متعلق حضور نے فرمایا لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجل من ابناء فارسا، اگر ثریا اور کہکشاں تک علم پہنچے گا اور علم زمین سے اٹھنے لگے گا تو فرمایا وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی اہل فارس کا ایک مرد، اہل فارس کا ایک بچہ اور سلیمان فارسی کی اولاد کا ایک بچہ زمین پر لائے گا اور زمین پر پھیلا دے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، لو کان الایمان معلقا بالثریا، اگر ایمان ستاروں پر معلق کر دیا جائے، ایمان کہکشاؤں پر معلق کر دیا جائے، ایمان فضاؤں پر معلق کر دیا جائے، ایمان ستاروں اور آسمانوں کے کناروں پر معلق کر دیا جائے، فرمایا لتنالہ العرب لنالہ رجل فارسا، اہل عرب تو وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے اور کوئی عالم وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، اس تک اگر کوئی پہنچے گا تو وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے گا۔ یہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، 4 صدی ہجری کا حضرت خواجہ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ مبارکہ پر پہنچا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دی، جیسے سنی جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ لوگ جاتے ہیں بوتھے بند ہوتے ہیں، ادھر بوتھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں آپ کو تذکرۃ الاولیاء حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آگا
کہ امام اعظم بروضہ سید المرسلین رفت صلی اللہ علیہ وسلم جب امام الائمہ اور مقتدیان سنیہ اور کاشف الامہ کاشف الغمہ سراج امہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں گفت السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ فرید الدین عطار فرماتے ہیں یہ غلام کا کہنا تھا اور امام کا کہنا تھا۔ جواب آمد وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام آپ پر بھی سلام ہو، اے مسلمانوں کے امام آپ پر بھی سلام ہو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سلام کا جواب ملا۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ فارسی میں ہے، کشف المحجوب۔ یہ فارسی میں، اصل بھی فارسی میں لکھی گئی تھی، آج کل ملتی نہیں ہے، بڑی مشکل سے ہم نے ڈھونڈا ہے اس کو۔ یہ فرماتے ہیں امامیان و مقتدائے سنیان شرف فقہا عز و علماء، فرماتے ہیں اماموں کے امام اور سنیوں کے پیشوا۔ کس کے؟ یہ بڑا پتے کا نقطہ ہے، یہ کشف المحجوب والا کہہ رہے ہیں، کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، یہ فارسی میں کتاب ہے میرے پاس۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں امامان، اماموں کے امام، و مقتدائے سنیان، سنیوں کے پیشوا، شرف فقہا، فقہائے دنیا کی عزت، عز علماء، علماء دنیا کا وقار اگر کوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابتدائے حال قصد عزلت کرد، امام صاحب فرماتے ہیں ابتداء میں نے سوچا کہ میں بس اللہ اللہ کروں گا، میں نے سوچا میں پہاڑوں میں چلا جاؤں گا، میں نے سوچا لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھوں گا، میں نے سوچا کہ میں نے تنہائی اختیار کر لینی ہے اور اللہ اللہ کرنا ہے اور گوشہ نشینی اختیار کر لینی ہے اور لوگوں سے تنہا رہنا ہے اور دنیا داری سے کوئی رغبت نہیں رکھنی، دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ فرماتے ہیں اچانک کیا ہوا؟ پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم بے خواب دید، اورا گفت یا ابا حنیفہ ترا سبب زندہ گردانیدن سنت من گردانید اند قصد عزلت مکن۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا اب میں تنہا رہوں گا، میں نے ارادہ کیا میں نے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، میری آنکھ لگی رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی، میری آنکھ لگی میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا نے کہا او امام اعظم ابو حنیفہ تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تو تنہائی اختیار کر لے، تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا تو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جا، تجھے پیدا اس لیے کیا گیا ہے اٹھ کھڑا ہو اور پوری دنیا میں میرے دین کو پھیلا دے۔ یہ شیخ صاحب فرما رہے، یہ داتا صاحب فرما رہے، اللہ اکبر، یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، یحییٰ بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوین پیغمبر را بے خواب دیدم گفتمش یا رسول اللہ این اطلبکا قال عند فی علم ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا قابل غور نقطہ ہے، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی بزرگ ہیں اور یہ فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی اور میری آنکھ جب لگی حضور کی زیارت ہو گئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا علم ڈھونڈنا چاہوں، آپ کو ملنا چاہوں، آپ کو تلاش کرنا چاہوں تو کہاں ملیں گے؟ کہتے ہیں گفتمش یا رسول اللہ، میرے حبیب نے کہا این اطلبکا قال عند علم ابی حنیفہ، فرمایا جہاں پر
ابو حنیفہ کے مقلدین پائے جائیں، ابو حنیفہ کے ماننے والے پائے جائیں، ابو حنیفہ کا درس دینے والے پائے جائیں، ابو حنیفہ کا علم پھیلانے والے پائے جائیں، اگر تو وہاں چلا جائے گا تو تو میرے علم کو پالے گا۔ یہ بھی داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ بھی داتا صاحب نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، داتا صاحب نے اور بھی لکھا ہے، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں حضرت بلال، بڑا قابل غور نقطہ ہے، کہتے ہیں بے شام بودم بر رودائے بلال مؤذن پیغمبر، کہتے ہیں میں شام، ملک شام میں تھا، حضور کے مؤذن حضرت بلال کے روضہ مبارکہ پر موجود تھا، روضہ مبارکہ پر موجود تھا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں خفتم بودم خضرا بمکہ دیدم، میں سو گیا، اپنے آپ کو مکہ میں دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، مکہ میں ہوں، حضور بنی شیبہ قبیلہ جو ہے وہاں سے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کی جماعت ہے، میں نے ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میں نے دیکھا، اور پھر کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ دیا اور آپ کے قدم مبارک کا بوسہ لیا، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے یہ کون ہے؟ آپ کے دائیں بائیں چل رہا ہے یہ کون ہے؟ آپ کے ارد گرد چل رہا ہے یہ کون ہے؟ میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں داتا صاحب، حضور نے فرمایا او داتا اپنی امت کو بتا دینا یہ میری امت کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میری امت کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، حضرت سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے کہا ہم کیا کر سکتے، ہم کیا کر سکتے، تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ تابعی ہیں، امام صاحب کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ کون ہیں؟ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو۔ امام شافعی تبع تابعی ہے، امام بخاری کو تو بہت نیچے درجہ ہے، امام شافعی تبع تبعہ ہیں، اور امام احمد بن حنبل تبع تابعین ہے، اور امام مالک تبع تابعین ہیں۔ اگر کوئی تابعی ہے تو وہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب کے ایک پوتے سے پوچھا گیا، ان کا نام تھا اسماعیل، ان سے پوچھا گیا یار یہ کیا بات ہے، تمہارا پورا گھرانہ عالم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے گھر میں علم ایسے بہتا ہے جیسے ندی اور نہریں بہتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے میرے جو پردادا تھے نا، جو میرے پردادا تھے، میرے امام صاحب کے جو دادا تھے، وہ میرے امام کے، میرے ابا دادا کے کو لے کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام صاحب کے ابا کو ان کے دادا مولا علی کے پاس لے گئے اور فرمایا علی ذرا اس بچے کے لیے دعا کر دینا۔ فرمایا اس وقت میرے دادا کو یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے ابا کو دعائیں دی تھی کس نے؟ حضرت علی نے۔ فرمایا جو خود مدینت علم کا، مدینت العلم اور مدینت العلم ہو، اس کی دعا سے ہمیں یہ مقام ملا ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ عالم ہے۔
اللہ اکبر۔ حاتم یہ بھی فرماتے ہیں کشف المحجوم میں کہ چونکہ داؤد طائی رضی اللہ عنہ علم حاصل کر مصدر و مقتدائے عالم شد، کہتے ہیں داؤد طائی بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ تعالی، جب علم حاصل کر لیا واہ واہ ہونے لگی قوم میں، بھلے بھلے ہونے لگی، وہ امام صاحب کے پاس آئے وگفت اکنوچے کنم ابو حنیفہ، اب میں کیا کروں، علم پڑھ لیا، بڑا عالم ہو گیا، لوگوں میں بھلے بھلے لوگوں میں واہ واہ ہونے لگی، اب کیا کروں، میرے امام نے جو جملہ کہا تھا وہ قابل غور ہے، ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا علیک بالعمل، علم پڑھا ہے تو اس پر عمل کرنا بھی سیکھ، علم پڑھا ہے تو اس پر عمل کرنا بھی سیکھ، فإن العلم بلا عمل کالجسد بلا روح، فرمایا جیسے جسم روح کے بغیر بیکار ہوتا ہے، علم عمل کے بغیر بیکار ہوتا ہے، علم عمل کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ یہ میرے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، آخری بات میں کہہ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100، فرمایا لوگو جب 150 ہجری ہوگا نا، 150 ہجری 150 ہجری ہوگا نا، 150 ہجری سن آئے گا، دنیا سے علم اٹھ جائے گا، دنیا سے علم اٹھ جائے گا، زینت دنیا اٹھ جائے گی، رونق دنیا اٹھ جائے گی، بہار دنیا اٹھ جائے گی، اور کائنات کی رونق اٹھ جائے گی۔ علماء کہتے ہیں حضور کے اس فرمان کے مطابق ہم سوچنے لگے حضور نے یہ کیسے کہا کہ جب 150 ہجری آئے گا دنیا کی رونق اٹھ جائے گی، دنیا کا وقار اٹھ جائے گا، دنیا کی زیب و زینت اٹھ جائے گی۔ فرماتے ہیں جب ہم نے جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا 150 ہجری میں امام صاحب کا وصال ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا جب امام اعظم اٹھ جائے گا تو سمجھنا دنیا سے زینت علم اٹھ گئی ہے، زینت قرآن اٹھ گیا ہے، زینت وقار علم اٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے درس کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔